आसिया मेरे को आई आ कहती आ कि गल नहीं अगे किसी को भी करनी। मैं कसम खाकर कहनी मेरे को 2 दफा 3 दफा आई आ कि ये जी गल आ तुसी ना करिएगा। मैं कुरान पाक भी पढ़ कर कहनी आ कि वो 2 दफा 3 दफा मेरे को आई। ठीक नाम आसिया। मैं अल्लाह पाक नूं हाज़र नाज़र जान के ये गल कहंदी हां कि जदों आसिया हुसैन ने साडे नबी पाक दी शान च गुस्ताखी कीती, कुरान पाक दी शान च गुस्ताखी कीती, उस वक्त मैं मौका ते मौजूद सी। मैं इस मौके दी गवाह हां भी आसिया हुसैन ने ये गुस्ताखी कीती है। मैं कुरान पाक फड़ के ये गल कहनी हां, कसम खा के कहनी हां भी आसिया ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी कीती है। जी, ये वो थे जो पंचायत के अंदर मौजूद थे जिन्होंने अपने कानों से हकीकतन वाकईतन उस मौलाना के इस इकरार को सुना कि मैंने ये गुस्ताखी की है, मैंने ये गलती की है और मुझे माफी दी जाए, इसके बाद अगर हुकूमत पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी अदालत उज़्मा या जो भी उस मौलाना के हक में फैसला देना चाहता है या देगा, तो हम सरासर ये हुकूमत की ज्यादती समझेंगे, हुकूमत का जुल्म समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को अगर उसके हक में हुआ तो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आसिया मलूना को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये उन लोगों का रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है। आपको किसी किस्म का आसिया मलूना के साथ कोई जाती मुखासमा, कोई जाती झगड़ा, कोई जाती बात थी? फिर भी आपको किसी किस्म का किसी बंदे के साथ, उस क्रिश्चियन कम्युनिटी कमीशन जो यहाँ घर थे, किसी फर्द के साथ, किसी बंदे के साथ आपका कोई जाती मुखासमा, जाती झगड़ा या जो ये केस हुआ है, ये जाती झगड़े पर हुआ है या वाकईतन गुस्ताखी पर हुआ है? गुस्ताखी पर हुआ। अब हम आते हैं वो गवाह जो उस वक़्त उसके साथ मौजूद थे, वो औरतें, वो बच्चियां जिन्होंने अपने कानों से ये उसके गुस्ताखी के अल्फाज सुने। अब मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, ये मेरे पास फाइल पड़ी है, उसके अल्फाज लिखे हुए हैं। उस खबीसा मलौना औरत ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की है, वो जुबान पे लाने के कभी भी कैल नहीं है। एक मुसलमान हुजूर सल्लम का दिल में इश्क रखता हुआ, हुजूर सल्लम का दिल में जज्बा रखता हुआ, वो कभी भी अल्फाज ऐसे गंदे और गलीज अल्फाज थे जो नबी तो दूर की बात है और हमारे सैयदुल अंबिया सल्लम तो सोच भी नहीं सकता, वहां भी नहीं जाता, लेकिन वो अल्फाज आम आदमी के लिए भी मुनासिब नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो वहाँ मौजूद थी बच्चियां जिसके सामने उसने ये इकरार किया था, उनसे हम ये गवाही लेंगे। बंद कर दें करीम। अम्मा बाद अजीज दोस्तों, आज ये प्रोग्राम वो आसिया मलौना का केस जो इस
پنڈ کے اندر، اس بستی کے اندر اس نے جو گستاخی کی تھی اس کے متعلق یہ کٹ کیا گیا ہے، اور یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ واقعتاً صحیح ہے یا کسی دشمنی کی بنا پر، یا اس کے پیچھے کوئی اور سبب اسباب ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. اور بظاہر ہمیں پروگرام کرنے کا اس واسطے ضرورت پڑی ہے کہ 8 اکتوبر کو آسیہ ملونہ کا سپریم کورٹ کے اندر اس کی کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور سماعت کچھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ مدعی جو ہیں اس کیس کے قاری محمد سالم صاحب، اس کو سپریم کورٹ کے حوالے سے نوٹس نہیں دیا گیا تھا، اور حکومت کے حوالے سے بھی نوٹس نہیں دیا گیا تھا. اس سے ہمیں بظاہر حکومت اور سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کیس ہو فریقین دونوں کو پہلے نوٹس جاتے ہیں. اب اس بار کیوں نوٹس نہیں دیا گیا؟ اور دوسرا، پھر جس دن کیس ہوا، جس دن اس کیس کی سماعت ہوئی، اس سے دوسرے دن ہمارے وزیر اعظم صاحب سے ایک مسیحی وفد ملتا ہے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اور پھر بیان بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کا آ جاتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگنا چاہتی ہے تو اسے معافی دے دینی چاہیے. اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ایک درخواست دی گئی تھی کہ ہمیں اس فیصلے سے لگتا یہ ہے کہ یہ آسیہ ملونہ کے حق میں ہوگا. تو جب تک یہ فیصلہ نہیں سنایا جاتا اس وقت تک اس کا نام ECL میں ڈالا جائے تاکہ یہ باہر بھاگ نہ سکے. تو اس درخواست کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. اور یہ بھی کس طرف اشارہ جاتا ہے، ان سارے واقعات اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام کہ آیا واقعتاً یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہم قاری محمد سالم صاحب جو اس کیس کے مدعی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، واقعہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی صاحب نے جو ہمارے سامنے یہ سوال رکھا کہ یہ اس گاؤں کا جو واقعہ ہے، یعنی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ، اس کا جو واقعہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس واقعہ کو اٹھایا گیا ہے، تو کیا یہ واقعتاً حقیقتاً یہ یہاں رونما ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعتاً ہی حقیقتاً ہی ہوا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جن عورتوں نے اس آسیہ ملونہ کی جو گستاخی والی باتیں تھیں اس سے جب سنی تو اس کے بعد اپنے گھروں میں آ کر بتلایا، اور اس کے بعد مجھے پتا چلا، مجھے بھی ایک عورت نے مجھے آ کر بتلایا کہ فلاں عیسائی عورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے آسیہ، تو اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے اور اس طرح کے الفاظ کہے. جس کو جاننے کے لیے پھر میں نے اس ایک عورت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کتنی عورتیں تھیں؟ تو اس نے بتلایا ہمارے ساتھ اور عورتیں بھی کافی ساری تھی کام کرنے والی جنہوں نے یہ باتیں ساری سنی ہیں. تو اس کے بعد میں نے دوسری عورتوں سے جا کر اس کی تصدیق کی، پوچھا، تو ان سب عورتوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً ہی ایسے ہی اس نے یہ جو الفاظ انہوں نے بتلائے ہیں ہم بھی یہ بتاتی ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے. پھر اس پر میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا تمہارے سر کے اوپر قرآن پاک رکھ دیا جائے تو تم اس کا اقرار کرو گی اور بتاؤ گی کہ اس نے ایسے کہا؟ تو سب عورتوں نے یہی کہا کہ ہاں ہم قرآن پاک سر پر رکھ کر قرآن پاک پر حلف دے کر کہتی ہیں کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے. پھر اس کے بعد گاؤں کے اندر بات پھیلی تو گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، تو جس پر لوگوں کا اکٹھ ہو گیا، لوگ سارے جمع ہوئے، تو لوگوں نے پھر اس آسیہ ملونہ کو پکڑ کر لائے اس پنچایت کے اندر، اس کٹ کے اندر.
تو اس کے اندر ان دوسری عورتوں نے آ کر بتلایا اس کے سامنے کہ اس نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر یہ الفاظ کہے ہیں. تو اس پر پھر جو پنچایت کے اندر لوگ بیٹھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے واقعی یہ باتیں کہی ہیں, یہ اس طرح کے الفاظ تو نے کہے ہیں؟ تو اس پر اس نے کہا کہ ہاں میں نے واقعی یہ کہے ہیں, ایسی باتیں کہی ہیں. اس پر بھی پھر وہ پنچایت کے لوگ سارے گواہ ہیں, جس کے اندر ہمارے یہ بھائی افضل صاحب ہیں, یہ اس پنچایت کے گواہ یعنی عدالتی گواہی کے اندر ان کا نام بھی ہے اور میرا نام بھی اسی پنچایت کے گواہوں میں سے ہے. تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد پھر وہ معافی بھی مانگتی ہے. تو اس طرح یہ معاملہ پیش ہوا اور یہ ہمارا واقعہ ہوا. اس کے اندر ہمارے اس اکٹھ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پنچایت کے اندر بھی موجود تھے, جو اس واقعہ کے اندر اس واقعہ میں جو اکٹھ ہوا اس وقت بھی موجود تھے, جنہوں نے اس کو دیکھا اور اس کے اقرار کو بھی سنا ہے. تو اس لیے اس کے بارے کے اندر یہ شک و شبہات پیدا کرنا کہ یہ پتہ نہیں واقعہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے. اور اس کے اندر اب یہ پورا گاؤں ہمارے اس مسجد کے اندر بھی اکٹھا ہے اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ان سے بھی اقرار کرتے ہیں. قاری سالم صاحب جو اس کیس کے مدعی ہیں ان کی بات سن لی ہے کہ واقعتاً حقیقتاً اس ملونہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اب جو اس کیس کے گواہ ہیں بھائی افضل صاحب عدالتی گواہ, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ حلفاً ہمیں بتائیں بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے, اگر واقعتاً یہ اس نے کہا ہے تو آپ حلفاً ہمیں بتائیں کہ اس نے یہ بات کی ہے. جی آپ میرا نام محمد افضل ہے جی, اٹاں والی سے میں رہنا ہے. تو جدوں اس واقعہ کا پتہ لگا نا جی تے سانوں سارے پنڈ نوں قاری صاحب نے سدیا, سارے پنڈ دے سامنے انہیں اس گل کا اقرار کیتا. کوئی کہے انہوں مار دیے, کوئی کہے آ کر لیے, کوئی کہے آ کر لی, لیکن اسی پولیس بلائی, پولیس دے سامنے بھی انہیں اقرار کیتا. پھر اتوں پولیس لے کے انہیں چلے گئی, جدوں اتنے تھانے گئی اتنے تھانے بھی انہیں اقرار کیتا ڈی ایس پی صاحب دے سامنے. انہیں سانو باہر کر دیتا, پھر کلی نو بھی پوچھا, پھر سارے سامنے بھی پوچھا, لیکن انہیں جدوں انہوں تسلی ہو گئی اس ٹائم انہیں ایس ایچ او نو سد کے انہیں کیا پرچہ دے کے فوری طور پہ جیل بھیج دی. اس تو بعد ٹرائل شروع ہو گیا, اسی الحمدللہ گواہیاں دیتی ہیں, لیکن انہیں حلفاً بتاؤ کہ اس کا یہ واقعہ حقیقت ہے کہ نہیں. حقیقت اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے اور اس قرآن پاک نو حاضر ناظر رکھ کے کہ انہیں اس گل نو منیا ساڈے سامنے اور اس عوام دے سامنے, عدالت دے وچ, پولیس دے سامنے, ہر جگہ تے انہیں منیا اور ہر جگہ تے چکی ہے. یہ تھے بھائی افضل صاحب جو عدالتی گواہ ہیں. اسی طرح دوسرے گواہ کون ہیں؟ بھائی ادریس صاحب ہیں, یہ بھی عدالتی گواہ ہیں. مالک نے جی اس جی ہاں, ہم اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے, جس کھیت میں وہ عورتیں کام کر رہی تھیں, جس میں اس ملونہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, جس کے کھیت میں, ہم اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے بھائی افضل صاحب سے, بھائی ادریس صاحب سے, کہ آیا یہ واقعہ سچا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پروپاگنڈا ہے یا اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا پنڈ والوں کا اس سے کوئی مخاصمانہ جھگڑا چل رہا تھا. اس کیس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ جو بھی ہے. جی میں جو کہاں گا حلفن کہاں گا انشاءاللہ. میرے کھیت سے کام کردیاں سی عورتاں, اتھے یہ واقعہ پیش آیا تے میں آسیہ نو پوچھا کہ گلاں جو عورتاں کردیاں تو کیتیاں, میرے کو اقرار کیتا کہ ہاں میں گلاں کیتیاں نے. میں کیا تو کیوں کیتیاں نے؟ انہیں کیا میں اپنے دین دیاں ساریاں کتاباں پڑھیاں نے, میں سارا کچھ جاندی ہاں, ایک ہی جاندیاں نے, میں سارا کچھ جاندی ہاں, ایک ہی جاندیاں نے. تے میں حلفن بحلفن مسجد کھلو کے قرآن پاک دے
सामने रख के मैं ये गल कहना कि मेरे को इकरार किया और इन्हें ये गल्लां कीतियां। जी ये और ये भाई अफजल साहब थे, भाई इदरीस साहब, जिन्होंने जो खेत के मालिक हैं, जब ये झगड़ा हुआ तो इनको पता चला, ये मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने पर उसने खुद इकरार किया और कहा कि मैंने ये बातें की हैं, और साथ उसने ये भी इकरार किया कि मैं अपने दीन को अच्छी तरह समझने वाली हूँ, जानने वाली हूँ, और ये बातें ऐसी हैं। और मैं हल्फन ये बात भी करता हूँ कारी साहब, और इस गांव में किसी की कोई अदावत नहीं है जी। इससे पहले कोई जाती अदावत नहीं है जी। वो कितने पहले यहाँ रह रहे थे? कोई 10-20 साल से पहले मेरा काम, मेरे खेत में फालसा तोड़ती थी और भी काम करती थी, किसी से कोई मसला नहीं जी। अब कोई अदावत नहीं थी जी। अब हमें ये बात और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मैं हल्फन ये बयान करता हूँ कुरान पाक के सामने कि इसमें कोई शक व शुबे की शिकायत नहीं है, कोई कमी नहीं है, जो है ये हक है और हम इस हक के पीछे जान देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये थे वो गवाह जिन्होंने, जो अदालती गवाह हैं, जिन्होंने अपना बयान हल्फन अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझ के और अपनी जान की परवाह न करते हुए ये बयान दिया है कि वाक़ियतन हकीकतन उस मलूना ने ये गुस्ताखी की है। अब हम आते हैं कि जब वो कट हुआ था, जब वो पंचायत हुई थी, जिसके अंदर उसने इकरार किया था, वो आदमी यहाँ भी मौजूद हैं। आप सारे इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि उसने उस पंचायत के अंदर ये कहा था कि मैंने ये बातें की हैं। जी बताएं।